अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक करते हैं वो है कि इस्लाम खवातीन को जलील क्यों करता है हिजाब में रखने के बाद। हिजाब के वजह से, हिजाब फर्ज कहने के वजह से इस्लाम खवातीन को जलील क्यों करता है, और इसका जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री तहरीक पढ़नी पड़ेगी कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के दौर में जब एक मर्द खवातीन का कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसके बीवी का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। एट द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर उनका फलसफा था, एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो जिम्मेदार थी सारे माशरे के बुराई के लिए, यानी सारे माशरे की बुराई की जड़ थी औरत ग्रीक सिविलाइजेशन में। उसके बाद ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था हम बिस्तरी गिरा और फेंका जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में भी औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, अपने हवस पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हम बिस्तरी गिरा और औरत को फेंका जाता था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कहा जाता था कि औरत शैतान का हथियार है। अरब मुमालिक में कुरान नाजिल होने के पहले अक्सर जब औरत पैदा होती थी उसको जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नाजिल होने के बाद ये गलत चीज बंद हो गई। अफसोस की बात है कि आज हमारे इस देश हिंदुस्तान में अब तक लड़की पैदा होने के बाद उसका कत्ल किया जाता है। इस्लाम सबसे पहला वाहिद मजहब है जिसने खवातीन को हुकूक दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इंसान है जो खवातीन की इज्जत को बढ़ाया। लेकिन खवातीन को हुकूक देने के बाद, इज्जत बढ़ाने के बाद तरीका भी दिखलाया गया किस तरीके से वो अपनी इज्जत को बरकरार रखे, इसीलिए हिजाब कहा गया। अक्सर मुकर्रीन कहते हैं इस्लाम में खवातीन का हिजाब, इस्लाम में खवातीन का हिजाब, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, उसके बाद औरत के हिजाब के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिनो, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं तो अपनी नजर नीचे करो और अपनी हिफाजत करो। यानी जब भी कोई मुसलमान आदमी कोई लड़की या खवातीन को देखता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे नजर नीचे करना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को घूर रहा था, तो मैंने उसे कहा भाई साहब लड़कियों को घूरना मना है। तो उसने कहा हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अभी तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते जब उनने कहा कि पहली नजर माफ है दूसरी हराम है? वो ये कहना चाहते थे कि अगर गलती से आप कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से वो लड़की को मत घूरो। उसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मिनट तक बिना पलके झपकाए, बिना विदाउट ब्लिंकिंग मैं 10 मिनट तक लड़की को घूरूंगा और कहूंगा कि मैं नजर पूरी नहीं हुई। उसके बाद, उसके फौरन बाद अगली आयत में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते कि कह दो मोमिन औरतों से, कह दो मोमिना से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लू अपने छाती पे ढाके और अपनी जीनत का इज़हार न करे, सिर्फ वो जो आमतौर पे जाहिर होते हैं, सिवाय अपने शोहर के, अपने वालिद के, अपने बेटे के और एक फरिश्ते महरम की, जिसके सामने
وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے ہیں, ذرا کم کر سکتے ہیں. اسلام میں حجاب کے 6 نقطے ہیں. سب سے پہلا, مرد کے لیے ایکسٹینٹ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. خواتین کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ, یہ پہلا نقطہ مرد اور عورت میں علیحدہ ہے, باقی 5 نقطے ہو بہو وہی ہے. دوسرا نقطہ, دوسرا پوائنٹ, کہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے, اتنے مہیم, اتنے خفیف نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکے. نمبر 3, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ بدن کا نقشہ دکھے. نمبر 4, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسری جنس متاثر ہو. نمبر 5, کپڑے دوسرے مذہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6, کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے لیے. اور اس کے باوجود ان نقطوں کے علاوہ یہ کپڑے کا حجاب ہے, اس کے علاوہ حجاب کے دائرے میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, کس طریقے سے آپ چلتے ہیں, کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں. حجاب آنکھوں کا, حجاب ذہن کا, حجاب دل کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 59 میں, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھ لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے. حجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں. آپ حجاب پہنو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے, آپ ایک ماڈسٹ عورت ہے, اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں, یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں, اس کا نام لو کہ سمی ہے, اگر دو بہنیں دونوں خوبصورت, دونوں جڑوا بہنیں ہیں, ہو بہو خوبصورت, بہت خوبصورت, اگر اس شہر میں چل رہے ہیں, گلی میں چل رہے ہیں, اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامی لباس, حجاب, سارا بدن رکھا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھا ہے, اور دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس, شارٹس, منی اسکرٹ اینڈ لو نیک, گلا ایک دم نیچے تک, اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں, اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا, وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شارٹس اور منی اسکرٹ پہنی ہے؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا, کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ. ماشاءاللہ, یہ عام سوال ہے, عام جواب ہے, اس کے لیے کوئی انعام کی ضرورت نہیں. کوئی بھی انسان بولے گا کہ وہ لڑکی جو منی اسکرٹ پہنی ہے, شارٹس پہنی ہے, نیک نیچے ہے, اسے چھیڑیں گا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہنو تو کہ لوگ آپ کی عزت کرے, آپ کو پہچان سکے, اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے. اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان, اگر کوئی مرد عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, اس کے لیے سزا ہے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزا ہے موت, اتنا سخت پنشمنٹ, اتنا سخت پنشمنٹ. اسلام کٹھور مذہب ہے, بے رحم مذہب ہے. جب میں پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, آپ کی ماں کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے,
اور اگر بلاत्कार کرنے والے مرد کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, حاکم بنایا جاتا ہے, قاضی بنایا جاتا ہے, اور پوچھا جائے گا آپ اس کو کیا سزا دیں گے, تو 100% غیر مسلمانوں نے مجھے کہا میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا. کچھ مسلمانوں نے کہا میں تو اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو آپ کے ماں کے ساتھ کوئی بلاत्कार کرتا ہے تو آپ کو اسے سزائے موت دینے کا ہے. دوسری ماں کے ساتھ بلاत्कार کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت, کٹھور سزا ہے. کیوں؟ کئی سال پہلے ایل کے اڈوانی جب ہوم منسٹر تھے, انہوں نے التجا کی تھی پارلیمنٹ میں کہ بلاत्कार کرنے والے کو, زنا بالجبر کرنے والوں کو موت کی سزا ملنی چاہیے. اس کے لیے میں ایل کے اڈوانی کے بات سے سہمت ہوں, اور ماشاءاللہ میں اس کے جو آئیڈیا ہے, اس کا جو سجیشن ہے, اس کو مانتا ہوں. باقی بات صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ڈسکس ابھی نہیں کروں گا. جو بات صحیح ہے ہم مسلمان کو چھاتی ٹھوک کے کہنا چاہیے صحیح بات ہے, جو غلط ہے غلط ہے. یہ بات ایل کے اڈوانی کی جب وہ ہوم منسٹر تھا میں بالکل سہمت ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہوم منسٹر یہ کہے کہ مطابق سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاत्کار ہوتے تھے. سن 1996 میں کرائم بیورو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 2713 ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہوتے تھے. 2006 کے مطابق یو ایس اے میں ہر روز تقریباً 4000 ریپ, بلاत्کار, زنا بالجبر ہوتے ہیں. سن 1990 میں 1990 میں 1756, 1996 میں 2713, 2006 میں 4000 میں بھی امریکن لوگ اور بولڈ اور مردانگی بن رہے, بڑھتے جا رہا ہے تعداد. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں اسلامی شریعت نافذ کی جائیں گی کہ ہر آدمی اگر عورت کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے, اور ہر عورت اسلامی لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاत्کار کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ریپ کی تعداد, زنا بالجبر کی تعداد, بلاत्کار کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہی کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت نافذ کرو کدھر بھی دنیا میں, فوراً آپ کو ریزلٹ مل جائے. اسی لیے ساری دنیا میں